السلام علیکم دوستو، انسان کبھی کبھی اپنی لمبی سوچ سے کچھ زندگی کی ایسی خواہشیں دل میں بسا لیتا ہے، اور جب وہ خواہش حقیقت نہیں بنتی تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، اور ویسا کر لیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ جب یہ سوچا ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا نا، تو جو پلان اس نے سوچا ہوا تھا ویسے زندگی امید کے مطابق نہیں چلتی تو دل بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جسے زندگی کی بازی ہی ہار گئے ہو، لیکن جان رکھو نصیب اور مقدر کا پتہ صرف اللہ ہی کو ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی نے تو یہ ساری تقدیر کی پہلیاں بنائی ہوئی ہے، جس میں انسان چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جان رکھو پیسے سے صرف چیزیں مل سکتی ہے، دل کا سکون نہیں۔ ہمارے تو صرف اندازے ہی ہوتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بارش کب کہاں کتنی ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ماں کے پیٹ میں کیا بنے گا کوئی نہیں جانتا، قیامت کب قائم ہوگی میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جان رکھو اللہ کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے خیر کس میں ہے اور شر کس میں ہے۔ اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے، یا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ جان رکھو کہ ہم مشیت الہی کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہم تو اپنی مشیت کو بھی نہیں جان سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جان سکے کہ ان کا ساتھی کیا کر رہا ہے، انہوں نے کشتی کیوں توڑی تھی اور ایک معصوم بچے کو کیوں قتل کیا، جو لوگ کھانا کھلانے کو تیار نہیں تھے ان کی ٹیڑھی دیوار کی مرمت کیوں کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا جدا ہونے والا بیٹا کس حال میں ہے، کہاں پر ہے، اس کو نقصان کس نے پہنچایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ دریا میں کود کر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ ان کی چھری کے نیچے دمبا ذبح ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پر پورا یقین رکھو، جو پریشانی اور غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں نا، وہ یقیناً ایک دن چھٹنے والے ہی ہے۔ جان رکھو ہمارا رب قرآن میں فرماتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر غم کے بعد خوشحالی ہے۔ اللہ نے حقائق کی جتنی وضاحت فرمائی ہے وہ یقیناً بندوں کے لیے کافی ہے۔ جان رکھو اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا کام بنانے والا ہے، تو ہر طرح کے غم، خوف اور وساوس کو نکال دو۔ ان قریب وہ مہربان رب تمہارے لیے ایسے سبب اور راستے کھول دے گا، ایسے ذریعے اور وسیلے تم پر کھول دے گا۔ اللہ انسان کو وہاں سے نواز دیتا ہے جہاں سے اس کو کوئی توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی نعمتوں کو بانٹنے میں کسی کو خاص کرنے کا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے نہیں دینا ہے۔ جان رکھو اللہ بس نیتوں کو دیکھتے ہیں، بس اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، اور کون اس چیز پانے کی سب سے زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ بس تمہارا خلوص دیکھتا ہے، کون سے اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اپنی چاہت کو پانے کی خاطر، اور ذریعے موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ وہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے، پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے جن کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، نہ تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ کا یہ بے پایا کرم اسی پر ہوتا ہے جو اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہر مشکل حالات اور درد اور تھکانوں میں اپنی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنائے رکھنا ہے، کیونکہ
دعا ہی تو وہ ام الیقین ہے اور ام الاعمال ہے، اور ایسے بہت سے راستے کھول دیتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، یا ہمیں وہ راستے بند نظر آتے ہیں۔ اور جان رکھو خدا کی عطا کردہ یہ بھی اشاروں میں یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ بندے کو اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جائے، کیونکہ اکثر لوگ ان سے غافل ہوتے ہیں۔ جان رکھو ہر دعا کی قبول ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اس وقت تک صبر اور توکل اور دعا کرنا یہ ہماری آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ جان رکھو دعا کی قبولیت کے 4 پہلو ہوتے ہیں، یا تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا تو کوئی مصیبت ٹال دیتی ہے، یا جو مانگا ہے اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز مل جاتی ہے۔ مگر انسان کو تب تک راحت نہیں ہوتی جب تک مانگی چیزیں نہ مل جائے۔ جان رکھو جب دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو سمجھ لو اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے اور بہت جلد آپ کے لیے خوشحالی کے فیصلے کرنے والا ہے، سوائے اس کے آپ نے کوئی حرام چیز نہ مانگی ہو، نہ حرام چیز کھائی ہو، کیونکہ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو حرام چیزیں کھاتے ہیں اور حرام چیزیں مانگتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو حرام چیزیں مانگتے ہیں، حرام چیزیں کھاتے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگو، بار بار مانگو، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو تقدیر کو بدل دے۔ ان کو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹا کر جانے میں شرم آتی ہے۔ وہ غیور ہے، وہ صمد ہے، اور وہ بے نیاز ہے۔ اگر ملنے میں دیری ہو رہی ہے تو اس میں اس کی کوئی مزیت ہو سکتی ہے، پر یقین رکھو وہ دیتا ضرور ہے، کیونکہ وہ مالک الملک نے ہی ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ وہ رب جو آسمان دنیا پر صدا لگواتا ہو ان سے محرومی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جان رکھو اگر اللہ نے تمہارے دل میں کوئی خواہش ڈالی ہے نا، اور جس چیز کے لیے تم بے قرار ہو رہے ہو نا، اور غمگین رہتے ہو نا، اور جس چیز کی طرف تمہیں راتوں کو رلا رہی ہے نا، اور جس چیز کے حصول کے لیے تمہارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے نا، لیکن اس شہنشاہ نے تمہیں دعائیں مانگنے کی توفیق تو دی ہے نا، یقین رکھو وہ تمہارا مقدر میں بھی وہ چیز لکھ دے گا۔ تقدیر کی الجھی ہوئی پہلیاں وہی سلجھا دے گا۔ قسمت کی الجھی ہوئی گروہ کو دعا اور صبر سے سلجھایا ہی جا سکتا ہے۔ دل چھوٹا نہ کرے، مایوس نہ ہو، وہ رب ان قریب تمہاری اچھی سوچ کو حقیقت میں بدل دے گا اور تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نواز دے گا انشاءاللہ۔ دوستو اس ویڈیو سے آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی سکون ملا ہو ایک کامنٹ ضرور کر دیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔